سورۃ القصص جو ہے ہم نے کہا کہ یہ دراصل یہ سورۃ النمل اور سورۃ القصص دونوں مل کر تقریباً وہ سیکوینس بناتی ہیں، جیسے ہم نے عرض کیا، جو سورۃ یوسف جو ہے وہ سورۃ یونس اور سورۃ ہود کے بعد بناتی ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس سے پورے جو ہے وہ رسالت کا اور زمین پر آسمان کی حجت کا اور آسمان کے نقشے پر ایک بڑی سطح پر تہذیب اور عمران کے ایک بہت اعلیٰ تصویر دکھانے کا، ہم نے کہا کہ یہ جو خاص ہے یہ ملت ابراہیم کے اندر جو رسالتیں آئی ہیں یہ خصوصی طور پر وہ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس چیپٹر میں ہم نے کہا کہ ایک سلائیڈ تھی وہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام، جو بنیادی طور موسیٰ علیہ السلام ہی کی اٹھائی ہوئی اٹھان کا کلائمیکس ہے، جو اس کے صدیوں بعد ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام پر جا کر وہ بہت اونچی اس پہ پہنچے، لیکن یہ کہ پیچھے جا کر دوبارہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، وہ جو کہ سورۃ النمل میں بھی شروع میں موسیٰ علیہ السلام ہی کا کیا تھا، کیونکہ اس اٹھان میں یوسف علیہ السلام کے بعد جو ایک بہت بڑا موڑ ہے اور پھر وہ صدیوں تک ایک خاص ڈھب پر ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیچ میں داؤد اور سلیمان اس کا کلائمیکس ہے۔ تو اب واپس جو ہے وہ سورۃ قصص کے اندر، اور بالکل شروع سے ہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ایک وہ بچہ بہت تفصیل کے ساتھ، مطلب اہل علم نے کہا کہ سورۃ القصص میں خصوصی طور پر خدا کی رعایت عربی میں کیئر کو کہتے ہیں، خدا کا سنبھالنا، خدا کی توجہ جو ہے وہ ہونا، خدا کا جو ہے بہت زیادہ کسی کا خیال کرنا، اس کو کہتے ہیں رعایت۔ تو خدا کا رعایت کرنا اپنے عبادت گزاروں کی اور اپنا نام لینے والوں کی، مطلب کہتے ہیں سورۃ القصص میں خصوصی طور پر عنایت خداوندی اور رعایت خداوندی کا جو ہے وہ بیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ شروع سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بہت سارے ایپیسوڈز جو ہیں، تاکہ دربار فرعون کے اندر ایک پورا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں انکاؤنٹر وہاں پر ہوتا ہے، اور ان کا جو ہے وہ تباہ ہونا فرعون کا وہ ہوتا ہے، اور فرعون کی لنترانیاں کہ وہ کہتا ہے کہ اے حامان بنا، وہ بلکہ یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ ایک چیز کو نوٹ بھی کیا، خاص کوئی موضوع نہیں ہے ہمارا، لیکن ہم اس کو جو ہے وہ ٹچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، اے حامان وہ جو ہے نا آگ جلاؤ، آگ جلا کر پکاؤ، جو ہے نا وہ اینٹوں کو پکاؤ، اور فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا، میرے لیے ایک بہت اونچی مونومنٹ کھڑی کرو، صرح بہت بڑی کوئی بلڈنگ ہونا بے حد و حساب جو ہے پرشکوہ، تو اس کو صرح کہتے ہیں۔ تو اچھا وہ صرح جو ہے وہ سورۃ النمل کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام نے بھی ایک بنائی تھی، شاہکار تھا وہ، کہتے ہیں وہ سارا کانچ کا تھا، ایسا مبہوت کیا اس تہذیب کی پری کو جو سبا سے چل کر آئی تھی، اور بڑے اس کو ناز تھے اپنی تہذیب پہ۔ تو وہ ہے کہ قیل لها ادخل الصرح، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے وہ جو کوئی پروٹوکول والے تھے افسر، انہوں نے کہا جی تشریف لائیے اس بڑے مونومنٹ میں، دیکھیے ذرا یہ ہمارا جو ہے شاہکار ہے تعمیر کا، داخل ہو جائیے اس میں۔ تو فلما رأته حسبته لجة، وہ دیکھا اس نے کہا کہ یہ تو شاید پانی ہے، تو اتنا چمکدار تھا وہ کانچ کا محل، پورا محل کانچ کا۔ تو وکشفت عن ساقیها، اس بیچاری نے ایسی وہ مطلب وہ پنجابی کا لفظ شاید یہاں پر وہ بوندلی ایسی، مطلب وہ تہذیب کی پتہ نہیں کہاں وہ ایسی ہوئی، کشفت عن ساقیها، وہ اس نے تو جناب پائچے چڑھا لیے، وہ لگی وہ پائچے چڑھا کے جو ہے نا وہ یہاں پر بھی پنجابی کا اس نے سڈے چڑھانا جو ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے نا مطلب ہے کہ ایک کمائیگی کی ایک تصویر بنی بیٹھی ہے یہاں پہ، وہ پتہ نہیں کیا شے ہے، سبحان اللہ۔ مطلب مادی ترقی ہو، ہمارے دیندار بہت سارے یار یہ کیا ہے، وہ ہے بھائی، وہ یہ بھی ہے، اس کو بھی دیکھو، اور قرآن بیان کرتا ہے، مطلب کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی یہ حدیث صحیح اور ضعیف والا وہ سطح نہیں ہے، قرآن کے اندر بیان ہوا اور بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو صرح کا جو ہے نا وہ بیان سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی ہوا ہے۔ اور ادھر جو ہے فرعون جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا اونچا بناؤ،
کیا کروں میں لعلی اطلع، اس کے اوپر چڑھ کر الہ موسیٰ، میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا کہیں نظر آتا ہے، نہیں نظر آتا ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، مجھے لگتا ہے یہی کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا تکبر اتنا بڑا کہ اچھا یہاں پر اہل علم نے کہا کہ یہ بائبل تک میں جو ہے نا وہ مصریوں کے طرز تعمیر کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تھا ہم نے کہا ایک چھوٹا سا ٹچ ہم یہاں پر دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے اور بڑا عجیب ہے۔ اچھا وہ کہ یہ جو اہرام مصر وغیرہ، یہ آپ کو پتہ ہے یہ اسی دور میں جو ایکسکیویشنز ہوئیں، کھدائیاں ہوئیں، اور یہ بہت سارا آرکیولوجی کے یہ جو ہے نا وہ ذخائر وہ ہوئے، ایک نیا رخ بنا جو ہے وہ کرنے کا۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے، وہ پہلے صحیفوں میں نہیں ہے۔ یہ اوقد لی باقاعدہ طرز تعمیر کا، کہ یہ پکا کر وہ جو ہے بہت بڑے بڑے پتھروں کو پکا کر یہ اوپر سے اوپر بہت بڑی بڑی مونومنٹس، جن کو احرام کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں احرام کی تعمیر کا جو ہے نا وہ ایک طریقے سے اس کی طرف کو اشارہ ہے کہ مصریوں کو اس پر ناز تھا اور کوئی بڑا فخر تھا، تو انہیں کہا کہ یہ کرتے ہیں اتنا کہ اس پر چڑھ کر خدا کو ڈھونڈتے ہیں، اتنا ہم اونچی شے کوئی جو ہے وہ بنا لیتے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا یہ، اور اس کے بعد ان کا جو ہے وہ کھید کر دیا جانا، وہ البتہ بڑی ایک چھوٹی سی سلائیڈ میں دکھا دیا گیا، ان کا ختم کر دیا جانا۔ اور اس کے بعد ایک نئے عہد انسانی کا آغاز ہونا، آل فرعون کو قلزم میں غرق کر دینے کے بعد، بنی اسرائیل کو فلسطین کے میدانوں کی طرف رخ کروا دینے کے بعد، وہ جو ہے نا ابن کثیر یہاں پر کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، کہتے ہیں کہ یہاں سے یعنی یوسف علیہ السلام نے بہت کچھ اختیار حاصل کیا اور دھاک بٹھائی، وہ تو ایک بہت ہی الگ سے ایک وہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اب مسلمانوں کی تلواریں آئیں گی، اور بقیہ عہد جو ہے، اب مسلمانوں کی تلواریں جو ہیں وہ خدا کی عذاب کی ایک صورت بنے گی کافروں پر، اور زور بازو کو یہ جو شرف بخشا گیا ہے مسلمان کے زور بازو کو، یہ جو خاص اعزاز بخشا گیا ہے، سبحان اللہ، تو یہ تو کمال ہی ہے۔ اور اس کا آغاز ابن کثیر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور اس آیت کے تحت وہ بیان کرتے ہیں جہاد، عہد جہاد کا آغاز جو موسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہم وہ قانون اتمام حجت کی وہ جو ہے نا یک دفعاتی اسکیم جو ہے، یا اس کے حوالے سے مطلب کہتے ہیں کہ اتنا تنوع ہے کہ آپ کی بہت چھوٹی سی چیز نا ایک بہت بڑی چیز کو اپنے اندر کبھی بھی نہیں سمیٹ سکتی۔ تو یہاں پر جو ہم وہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اور لحاظ سے بھی موڈ بدلتا ہے، ایک اور سورۃ النمل میں بھی اور سورۃ القصص کے اندر بھی، وہ جو ہے نا رسول کا ایک خاص اپنی ہی قوم کی طرف کو مبعوث ہونا ہے نا، رسول کا اپنی ہی قوم کی طرف کو مبعوث ہونا، اور وہی پھر اس کا جو ہے نا کل میدان ہونا رسالت کا، اور پھر اسی مخصوص میدان ہی کے اندر کل فیصلہ کر دیا جانا آسمان کی طرف سے۔ وہ ایک خاص موڈ ہے نا جو ہم نے کہا کہ وہ مدین تک آ کر تو قرآن مجید میں پھر جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک نیا اچھا، تو اس میں ہم نے کہا کہ کئی لحاظ سے فرق ہے۔ اب جو ہم بتا رہے ہیں وہ اس لحاظ سے بھی ایک فرق ہے کہ وہ رسول اپنی ہی قوم کی طرف کو آتا ہے، یہاں دائرہ بڑا وسیع کر دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اول تو یہ آل فرعون جو ہیں، پورا یہ جو مصر کے لوگ ہیں، کہا ہے کہ ان کی طرف کو بھیجا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں۔ اچھا، اور جو عذاب بھی ہے تو اس کے وہی جو فوج ہے انہیں پر آتا ہے نا، فرعون اور اس کا جو لشکر کا بھی وہ حصہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے قلزم تک جاتا ہے، وہی برباد ہوتا ہے نا، پورا مصر تو نہیں برباد کر دیا جاتا ہے۔ ان لائک قوم نوح، ان لائک عاد، ان لائک ثمود وغیرہ وغیرہ، تو وہ موڈ اور ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر بھی تھوڑا سا تو یعنی ایک فرق تو وہ بھی ہے، لیکن چلیں آپ کہہ لیں کہ جو ان کی اکثریت برباد کر دی، اکثریت کو بھی کہنا شاید ہے، لیکن ہے کہ ان کی جو بڑی قوت تھی وہ برباد کر دی گئی، تو یہ ایک مختلف موڈ تو ہوا۔ بہرحال ادھر تو ایک بھی نہیں چھوڑا گیا، آپ کا جو اتمام حجت ہے وہ تو مرتد کی حساب کہتا ہے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، وہ بھی کر لے، تو وہ یہاں پر تو بہت ساروں کو چھوڑ دیا گیا ہے، کچھ کو مار دیا گیا ہے، تو مختلف تو ہو گیا ہے وہاں پر بھی۔ بہرحال اچھا، اب آگے چلیے۔
یہ کوئی اختتام تھوڑی ہے موسیٰ علیہ السلام کا. یہ جو ہے آتینا موسیٰ الکتاب من بعد ما اہلکنا القرون، یہ جو شریعت جہاد موسیٰ علیہ السلام کو تھمائی جاتی ہے وہ تو ہے ہی آل فرعون کے غرق ہونے کے بعد کا جو ہے مرحلہ اس کے اندر ہے، اور جو کہ فلسطین میں پیش آتا ہے. اچھا اب یہ کیا موڈ ہے نیا؟ یہ جو عمالقہ ہیں اور وہ ہتی اور پتہ نہیں کون کون سی قومیں جو ہیں وہ فلسطین اور ارض شام کے اندر رہتی ہیں، اور کہا ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرو. اچھا یہ تو سرے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان کو اچھا اب وہ بھی رنگ نہیں ہے کہ ان کو وہ جو عذاب آسمانی آتا ہے اور ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. یہ قومیں رہتی بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ مسلمان کی اس وقت کے بنی اسرائیل مسلمان کی تلوار کے نیچے بھی ان کو رکھا جاتا ہے، ہیں بھی وہ، اور اپنے کفر پر بھی بہت سارے ہوں گے. تو وہ مطلب ہے کہ مسلمان چھا کر رہتا ہے ان پر، اور ان میں سے غلام بھی بناتا ہے، ان کے عورتوں کو اپنی کنیزیں بناتا ہے، گھر میں ڈالتا ہے اپنے، ان کے مردوں کو قتل کرتا ہے اور گرفتار کرتا ہے، ان کے مال کو جو ہے وہ غنیمت بناتا ہے. اور یہ مطلب صدیوں، اور پھر ایسا نہیں ہے وہ جو ہے وہ جی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے کوئی صحابی ہیں حواریین یا ان کے ارد گرد کے جو وہی لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے، تو ان کے ساتھ وہ ایک کہانی ختم ہو گئی ہے. نہیں، وہ نہیں ہے. صدیوں کی صدیوں وہی شریعت اپنی اسی سٹیٹس کے ساتھ اور ارد گرد کی قوموں کی اسی حیثیت کے ساتھ وہ چلی آتی ہے. تقریباً یہ وہ معاملہ ہے جو روئے زمین پر مسلمانوں کو پیش آئے، یعنی اس کے شرعی شواہد بھی صحابہ کے فہم سے ہم کو واضح طور پر دستیاب ہیں، اور اس کے تاریخی شواہد بھی ہم کو دستیاب ہیں، تاکہ ارض ہند تک اور ہند کے مابعد تک مسلمانوں کے گھوڑے دوڑانا تو مطلب ہے وہ جو چیز ہے وہ ثابت ہے. یہ بالکل وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو شریعت جہاد دینے کے بعد فلسطین میں بے شمار اقوام کے مقابلے پر ایک مشن دیا جاتا ہے. یہ بہت مختلف ہے اس انداز سے جو قوم نوح اور قوم سمود کو، جس میں آپ یہ سارے اس قصے کو گول کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بالکل اس سے مختلف ہے. وہ قومیں ہیں بھی، مار بھی کھا رہی ہیں، سب آرڈینیٹ بھی رکھی جاتی ہیں، اور مطلب چلتا بھی جو ہے وہ معاملہ. تو یہ جو ہے مطلب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو چیز ہے وہ بیان ہوئی ہے، اور یہی چیز ہم نے کہا کہ دراصل سورۃ النمل کے اندر بھی بیان ہوئی ہے. سورۃ القصص کے حوالے سے ہم اتنی ہی بات کریں گے. بس یہ اس کے بعد جو صورت آتی ہے، اور ہمارا اس رمضان میں انشاءاللہ بعد کی صورتوں پہ ہم کوشش کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو رمضان کے بعد ہم کچھ بیان کریں. تو یہ جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پورا سیکوینس جو ہے وہ بنا دینے کے بعد، جو سورۃ الفرقان سے چل کر سورۃ الشعراء، پھر سورۃ النمل، پھر سورۃ القصص میں لے جا کر ایک بہت خوبصورت تصویر جو ہے وہ دکھائی، اور اتنا متنوع اور خوبصورت اور رنگا رنگ جو مطلب ایک سینیریو دکھایا ہے زمین پر رسالتوں کے جو ہے وہ عمل کرنے کا. تو اس کے بعد جو ہے اب سورۃ العنکبوت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بطور تحریک کے، بطور ایک نئے آغاز کے، جس میں ہجرت کا بیان ہے اور کفار کے ساتھ ایک مطلب کئی سطحوں کی کشمکش کا ایک بیان ہے. تو یعنی گویا یہ ہے کہ وہ معاملہ بہت آگے تک سمجھا دینے کے بعد ایک اثر نو جو ہے وہ ایمان کی ایک نئی جو کہانی روئے زمین پر خدا کو مطلوب ہے اس آخری رسالت کی صورت میں، جس نے انشاءاللہ ایک بہت بڑا پہاڑ بن جانا ہے تھوڑی ہی دیر کے اندر، اور پھر کوئی مائی کا لال اس پہاڑ کو زمین سے نہیں ہلا سکتا. تو وہ جو ہے اس پر استقامت، اور وہ جو ہے کہ پہاڑ تھے اس میں سورۃ العنکبوت میں. اگر آپ کو صحابہ کے ایمان کی استقامت کی تصویر دیکھنی ہے تو پھر آپ صحابہ کی وہ تصویر سورۃ العنکبوت کے اندر دیکھیے کہ کیسے کیسے وہ تھے، مطلب مذاق نہیں ہے. اور بلا شبہ جتنی بڑی فاؤنڈیشن اس آخری آسمانی رسالت کے ذریعے سے ایمان کی اور عبادت کی ہر سطح پر ڈالی گئی ہے نا تاریخ میں،
وہ فاؤنڈیشن وہ صحابہ کے وجود سے ڈالی گئی ہے۔ تو صحابہ کا جو ہے وہ صبر کرنا اور پھر ہجرت کرنا، اور پھر خاص اس ہجرت کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا وہ جو ہے وہ منظر خاص اس حوالے سے آخری درجے کی وہ جسے پرسیکیوشن کہتے ہیں، اضطہاد، ظلم، جبر، قہر، کفر کے پاس جب اختیار ہو تو پھر کوئی سانس تھوڑی لے سکتا ہے۔ تو یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، بڑی زوردار ایک بیان ابراہیم علیہ السلام کا، اور آخر میں جو ہے کہ فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ تو یہ جو ہے وہ بیان کرنے کے بعد اور اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اب نبی بس اس وقت کے لیے تو یہی ہے کہ پورا ڈوب جا اس قرآن کے اندر، اس کتاب کو پڑھ، سب کچھ اس میں ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، اور انشاءاللہ جو نکلنا ہے اس سے نکلنا ہے۔ وہ اقم الصلاۃ، قرآن اور نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کی خوبی یہ ہے کہ یہ کیا پھول کھلاتی ہے نفس انسانی کے اندر کہ جو فحشاء اور منکر جو ہے اس سے جو ہے نا وہ بالکل انسان کو کا رخ بدل دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ خدا کی یاد ہے، بلکہ علم نے کہا کہ زیادہ اعلیٰ تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ خدا نماز میں تم خدا کو یاد کرتے ہو، اور دراصل خدا تم کو عرش پہ تم کو یاد کر رہا ہے، کیونکہ اذا ذکرتنی فی نفسک ذکرتہ فی نفسی۔ تو یہ جو ہے عبادت کے اندر دل ڈالنا، اور جہان کی جو ہے نا یہ جو ہے مطلب وہ ٹھیک ہے سلیمان علیہ السلام کا قصہ بتا کر، اور موسیٰ علیہ السلام وہ تمہیں وہ افق بے شک دکھائے ضرور گئے ہیں، لیکن فی نفسی ہی خدا سے مانگنا کیا ہے؟ خدا سے آخرت مانگنی ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ دنیا پتہ نہیں جو کو حد ہے نا تخیل کی ان کی، مومن کے لیے بچوں کا کھیل ہے، مرنا نہیں ہے، اس پہ جینے قربان نہیں ہونا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل حیات جو ہے نا جو زندگی ہے وہ ہے ہی آخرت، لو کانوا یعلمون، اگر کہیں یہ جان لیں۔ اور اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ حرم کا انعام جو کہ اس امت کی سب سے بڑی عملی پہچان ہے، بیت اللہ الحرام، تو اس کے ذکر کے اوپر یہ سورت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے، خصوصاً اس کی جو آخری آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی دنیا اندھیر ہوئی پڑی ہے۔ جس وقت سورۃ العنکبوت اترتی ہے مکے کے اہل ایمان پر سارے راستے بند ہیں، کوئی راستہ تو دکھائی دے، سب راستے بند ہیں۔ کہا والذین جاہدوا، جو زور لگائیں گے نا، زور لگا دیں گے، یہ مجاہدہ کے اندر کفر کے آگے ہار نہ ماننا، اور ہر حال میں کفر کو مات دینے ہی کی کوشش کرنا، اللہ کی قوت پہ سہارا کرتے ہوئے۔ مومن کو اپنے قوت پہ سہارا تھوڑی کرتا ہے، اور کو حالات تو کل حوالہ نہیں ہے مومن کے لیے، خدا البتہ یہ ہے کہ ہر شے کا رب ہے۔ تو جو انشاءاللہ مجاہدہ کریں گے، محنتیں کریں گے، زور لگائیں گے ہمارے راستوں کے اندر، اور اہل علم نے یہاں پر بھی کہا کہ بالعموم قرآن مجید میں جو ہے نا وہ حق کے لیے نا سبیل ہی لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں جمع استعمال ہوئی ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم بڑے راستے نکالیں گے ان کے لیے، سبحان اللہ، یہاں پر جمع ہے، لنہدین، ہم اپنے راستوں کی ان کو ہدایت دیں گے، ان کو سراغ دیں گے، ایسے ایسے راستوں کے لیے ان کی طرف ان کو نشاندہی کر کے دیں گے، بڑی بڑی شاہراہیں انشاءاللہ عنقریب ایسی آئیں گی کہ کفر کے پاس راستے نہیں ہوں گے، ساری دنیا کی شاہراہیں ان کے پاس ہوں گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہ بہت بڑی پیشن گوئی ہے کہ اس رسالت کی انشاءاللہ تم دنیا میں بھی تھوڑی دیر کے اندر شان دیکھنا، خدا کی معیت جو اس کو حاصل ہے دنیا آخرت سب میں اس امت کو دینے والا ہوں، یہ ہے وہ یقین جو اندھیرے سے اندھیرے حالات میں بھی ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ہمارے سارے غم جو ہے نا سب دکھ جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں۔ خدا ہمیں مل گیا ہے نا تو بخدا کچھ چھوٹا نہیں، اور اگر خدا چھوٹ جائے تو ساری یہ دنیا جس پہ دنیا مرتی ہے ہمیں مل جائے تو اس سے بڑی روسیاہی ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو ہونا اتنا اونچا ہے، دنیا میں آپ کیا کر پائیں کیا نہ کر پائیں خدا کے ہاتھ میں ہے،
مومن ہوگا اتنا اونچا کہ دنیا کو اوپر سے ہی دیکھے گا، اور یہ اس کا کل رخ جو ہے خدا کی معیت اور خدا کا جو ہے نا وہ ساتھ اور خدا کی نصرت کی طرف ہوگا. کسی اور شے سے نصرت اور مدد اور سہارا جو ہے یہ مومن نہیں تاکتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.